نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فأما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ وأما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے عزیز بھائیو اور بزرگوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک صورت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا آنا یقینی ہے اور ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ جو بھی چیز اس دنیا میں بنی ہے اس کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو باقی رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں۔ باقی ہر چیز کے اوپر فنا ہے، یعنی ہر چیز کی جو اصلیت ہے وہ فنا ہونا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اگر باقی رکھنا چاہیں تو یہ اس کی مرضی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جنت ہے، دوزخ ہے، روح ہے، ان کی اصل تو فنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کو باقی رکھنا چاہیں گے تو یہ چیزیں کیا رہے گی؟ باقی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان پر قیامت کا بوجھ بڑھ رہا ہے، قیامت کا بھار بڑھ رہا ہے۔ جیسے جیسے یہ وزن اور یہ بوجھ بڑھتا جائے گا، آسمان اور زمین ایک دن ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائیں۔ اس بات کو اب سائنسداں بھی ماننے لگے کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی۔ سائنسداں بھی مانتے ہیں اس کو۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم نے گیس کے چولہے کو گیس کی ٹنکی سے جوڑ دیا، اب ظاہری بات ہے کہ گیس آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ گیس کی ٹنکی جیسے ہی ختم ہوگی تو چولہا خود بخود کیا ہو جائے گا؟ بجھ جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس زمین اور آسمان پر قیامت کا بوجھ بڑھ رہا ہے، یعنی یہ آسمان اور زمین یہ رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں، اور جس دن ان رسیوں پر زیادہ بوجھ بڑھے گا تو یہ رسیاں ٹوٹ جائے گی۔ جیسے ہی رسیاں ٹوٹے گی زمین اور آسمان کیا ہو جائیں گے؟ فنا ہو جائیں گے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ جیسے چھت کے نیچے ایک پائپ ہم نے لٹکا دیا، پائپ کو ہم نے رسیوں سے باندھ دیا۔ اب اس پائپ سے ہم کسی چیز کو یا کوئی وزن جو ہے ہم اس کے اندر لٹکا رہے، اب وہ وزن جیسے آہستہ آہستہ زیادہ بڑھتا جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ رسی پر جیسے ہی زیادہ بوجھ بڑھے گا تو وہ رسی ٹوٹے گی، پائپ بھی نیچے آئے گا، اور جو ہم نے سامان ٹنگا تھا وہ بھی نیچے آ جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو رسیوں سے باندھ دیا ہے، اور قیامت کا بوجھ بڑھ رہا ہے۔ بڑھتے بڑھتے جیسے ہی زیادہ وزن ہوگا تو رسیاں ٹوٹ جائے گی، آسمان و زمین فنا ہو جائیں گے۔
یا آپ اس کو دوسری مثال سے سمجھیں، جیسے ہم نے ایک بھاری برتن 100 لیٹر کا چھت کے نیچے ہم نے رسیوں سے باندھ دیا اس کو، اب وہ برتن جن رسیوں سے باندھا گیا ہے ان رسیوں میں 50 لیٹر وزن اٹھانے کی طاقت ہے، سکت ہے، اور چھت کے اوپر چھوٹا سا ہم نے سوراخ کر دیا، وہاں سے ایک ایک قطرہ پانی اس برتن میں جا رہا ہے۔ اب برتن میں جیسے پانی آتا جائے گا رسیاں اٹھاتی جائے گی، 50 لیٹر تک رسیاں اس برتن کو مضبوط پکڑ کے رہے گی، اور جیسے آگے وزن بڑھے گا تو رسیاں ٹوٹ جائے گی، نتیجہ کیا نکلے گا کہ برتن بھی ساتھ میں آئے گا اور جو پانی اس میں بھرا ہوا تھا وہ بھی ساتھ میں نیچے گر جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا بوجھ اور بھار اور وزن آسمان اور زمین پر کیا ہو رہا ہے؟ زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ اس کو بہت آسانی سے مثال سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم دیہاتوں کے اور گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں۔ عرب کے جو لوگ تھے وہ دیہاتوں کے رہنے والے لوگ تھے، کھیتوں میں چلے جاتے تھے، وہاں جا کر خیمے گاڑ دیتے تھے، جیسے ہمارے آج سسٹم کے اندر ڈھانیاں بنا لیتے ہیں۔ اب وہ وہاں پر خیمے جو گاڑتے تھے تو ان کا کوئی سامان ہوتا تھا، آٹا ہوتا تھا، گھی ہوتا تھا، یا دہی دودھ ہوتا تھا، تو اس کو رکھنے کے لیے وہ چھینکے بنایا کرتے تھے، اردو میں ان کو چھینکے بولتے، اور پھر جو ہے ان کے اندر وہ سامان کو رکھا کرتے تھے، ٹانگ دیا جاتا تھا اوپر، اس کو رسی سے ایسے ٹانگ دیتے تھے، اور پھر اس میں سامان۔ اب بلی وغیرہ جتنی بھی چھلانگ لگائے گی وہاں تک نہیں پہنچے گی، اگر پہنچے گی بھی تو اس کو کھا نہیں پائے گی، بگاڑ نہیں پائے گی۔ اب آپ بتائیے کہ اس چھینکے کے اندر ہم جتنا سامان رکھتے جائیں گے اس کی برداشت سے جیسے ہی بار ہوگا تو چھینکے کی جو رسیاں ہیں وہ ٹوٹے گی اور سامان بھی کیا ہو جائے گا؟ نیچے گر کے آ جائے گا۔ ہو بہو یہی مثال ہے قیامت۔ ہم اور آپ اس زمین پر چپکا دیے گئے، زمین سے ہم کو چپکا دیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے چھت سے یہ پنکھا جو ہے الٹا لٹکا دیا گیا ہے، لٹو بھی کیا کر دیے گئے ہیں؟ لٹکا دیے گئے ہیں۔ ان کو زیادہ کسا گیا ہے، ہم کو زیادہ کسا نہیں گیا۔ اب یہ جب تک مضبوط کسے ہوئے ہیں یہ باقی رہیں گے، آپ ان کے جو ہے نٹ کو ڈھیلا کر دو تو یا نکال دو تو پھٹاک سے نیچے آ جائیں۔ اسی طریقے سے ہم زمین سے چپکا دیے گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی انسان زمین سے اوپر اڑنا چاہے تو اڑ سکتا ہے؟ بتلائیے، نہیں اڑ سکتا۔ آپ اڑ کے دکھا دیجیے۔ اچھا، یہ حال ہے کہ ہم دونوں پاؤں زمین سے اوپر نہیں لے جا سکتے ہیں۔ آپ لے کے جائیے، ایک پاؤں زمین سے اوپر اٹھے گا تو دوسرا زمین کھینچ لے گی، پھر جو ہے دوسرا اٹھے گا تو ایک پاؤں کو زمین کیا کر لے گی؟ ایک پاؤں اوپر ایک نیچے، ایک اوپر، ایسے ہوتا رہے گا۔ اچھا، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی چھلانگ لگائے گا تو کہاں تک لگائے گا بتائیے؟ بچے جو ہے دورے سے نیچے چھلانگیں لگاتے ہیں، کہاں تک لگائیں گے؟ تھوڑی دیر میں نیچے آ جائیں گے۔ تو ہم زمین سے کیا کر دیے گئے ہیں؟ چپکا دیے گئے ہیں، اوپر نہیں جا سکتے آپ۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ رحمان میں فرمایا کہ انسان اور جنات اگر تم آسمان اور زمین سے کہیں اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھا دو۔ نہیں بھاگ سکتے۔ بھاگ سکتے ہیں؟ نہیں بھاگ سکتے۔ اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائیں گے اس دن یہ زمین اور آسمان کیا ہو جائیں گے؟ فنا ہو جائیں گے، اور سارا سسٹم کیا کر دیا جائے گا؟ ختم کر دیا جائے گا۔ اچھا، اس دنیا کے اندر انسان اپنی ایک حیثیت سمجھتا ہے، اپنا ایک وزن سمجھتا ہے کہ بھئی میں بھی کچھ ہوں۔ ایک گاڑی والا آدمی ہے تو وہی سمجھتا ہے کہ میرے پاس گاڑی ہے۔ اگر کوئی پنچ آدمی ہے تو سمجھتا ہے کہ بھئی فیصلہ کے لیے میرے پاس ہی آئیں گے، تب ان کو پتہ۔ اب ایک آدمی گاڑی والا ہے، اس دن وہ گاڑی نہیں لایا، روڈ پر کھڑا ہے، دوسرے گاڑی والے کا وہاں سے گزر ہوا، اگر اس کو نہیں چڑھایا تو کہے گا کل دیکھ لیں گے، پتہ چل جائے گا کہ کبھی جو ہے اگر یہ میرے پاس آئے گا تو میں اپنی گاڑی پر اس کو کبھی بھی بیٹھاؤں گا
نہیں. اگر پنچ ہے وڈیرا ہے اس کو اگر سلام نہیں کیا تو کہ کبھی اگر فیصلہ دے کے آئے گا تو اس کو میں دیکھ لوں. ہاں اپنی ایک حیثیت سمجھتا ہے وہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ انسان تیری کیا حیثیت ہے، جس دن قیامت آئے گی اس دن تیرا وزن اور تیری حیثیت ان پتنگوں کے برابر بھی نہیں ہوگی. پتنگے سمجھتے ہیں؟ جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو لائٹوں پر چھوٹے چھوٹے جو ہے کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں اڑ کے، بہت سارے آتے ہیں، اتنے آتے ہیں کہ پاؤں کے نیچے بیچارے دب کر مر بھی جاتے ہیں. اب وہ بہت سارے اگر آپ اکٹھا بھی کر لو تو ان میں زیادہ سے زیادہ وزن کتنا ہوگا؟ 100 گرام تو بہت دور کی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر 3-4 پتنگے سونار کی جو ترازو ہوتی ہے اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے تو بھی کوئی وزن میں فرق نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پتنگے ان کا کوئی وزن نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اے انسان قیامت کے دن اس دن تیری کوئی حیثیت اور کوئی وزن نہیں ہوگا، بلکہ وزن کس چیز کا ہوگا؟ فرمایا کہ اعمال کا وزن ہوگا. کس کا وزن ہوگا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ انسان تیرا تو وزن کیا، تیری حیثیت کیا ہے؟ یہ پہاڑ جو وزنی ہے، انسان کا وزن زیادہ ہے یا پہاڑ کا وزن زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ بہت سارے انسان اکٹھے ہو کر بھی ایک چٹان کو اٹھا نہیں سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی اور اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس دن یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں. روئی ہوتی ہے روئی، آپ اس کو تیز ہوا چل رہی ہے پھر اڑا دو واپس ملے گی. اسی طریقے پر قیامت کے دن یہ پہاڑ جو ہے ان کا وزن ختم کر دیا جائے گا. انسان کا تو وزن کیا ہو؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ان باتوں کو سمجھایا ہے کہ انسان اگر تو اپنی کچھ جو ہے عزت سمجھ رہا ہے یا حیثیت سمجھ رہا ہے یا اپنا وزن سمجھ رہا ہے تو دھوکے میں ہے. کل قیامت کے دن تیری جو ہے عزت کو تولا نہیں جائے گا، تیری حیثیت کا وزن نہیں کیا جائے گا، کل قیامت کے دن تیرے اعمال کا وزن کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کے اعمال، جس کا نامہ اعمال وزنی ہو جائے گا، جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ جو ہے مزے والی جو ہے جنت میں چلا جائے گا، مزیدار جنت اس کو مل جائے گی. اور فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس نے جو ہے اپنی حیثیت سمجھی یا اپنا وزن سمجھا اور نیک اعمال نہیں کیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن اس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور اس کو دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے اس وقت کے آنے سے پہلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.